أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام ساتھی کو سنا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقترب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بن سلمي. نهاية الوجه والإكرام پیر طریقت رب شریعت منگا شفق و محبت سردادہ پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب بخاری دام مکہ بلادیہ جادہ نشین دربار عالیہ سید امام شاہ صاحب علیہ رحمہ اور سید محمد حسین تنویر مشرقی علیہ رحمہ بیت مکہ شریف اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد تنویر صاحب مقدر عالی خطیب مسجد ہادہ اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوامی اہل سنت. اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے تو اس نے ہمیں اپنی تعریف اور اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی توفیق دی ہے. اور خالق کائنات کا بے پایہ کرم اور بے پایہ احسان ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اللہ پیدا فرمایا. اور اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان کی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. یہ دعا کرتے رہا کریں، اپنی زندگی کا معمول بناتے اپنے معمولات میں اس دعا کو شامل فرمائیں. یہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر
اپنی امت کی محبت میں، پیار میں، فکر میں اور امت کے خاتمہ میں خیر کے لیے خصوصی طور پر تحفہ یہ ترین اپنی امتوں کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی اس تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے کہ آج ختم پاک ہے اور ایک عظیم شخصیت کا جو ولی کامل ہیں، سید ہیں، ایک عظیم گھرانے کے فرد ہیں جن کا نام آپ نے شاہ صاحب کی زبان مبارک سے سن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، تھوڑے سے وقت میں اس آیت کریمہ پر شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اس آیت کریمہ پر چند ایک باتیں کر کے انشاءاللہ ایک دو ہم سے اس گھرانے کے حوالے سے کر کے انشاءاللہ پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پہلا تو پیغام جو میں نے آپ کو دے دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے کہ آج کے بعد ہم نے یہ دعا کرتے رہنا ہے جو میں نے اپنی زبان کے الفاظ لایا اور آپ نے آمین کہا، یہ اپنی زندگی کا مقبول بنا حصہ بنا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو شیطان کا بڑا شدید حملہ ایمان پر ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ ایمان پر بڑا شدید حملہ ہوتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے ایمان کو چھین لوں، اور جو لوگ چلے گئے دنیا سے ان کو قبر سے اٹھا کے ان سے پوچھو کہ موت کا دروازہ کیسا ہے، ابھی ہمیں خبر نہیں۔ صرف ایک جملہ شامل کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ایسے ہی ہے، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام ہے حضرت مریم السلام ہے، اور اللہ کو عزت نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے ان کی والدہ کو۔ اور پھر دیکھیں ان کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا، سورت تو جس کے نام پھر اس سورت میں آپ کا بار بار نام آتا جو جماعتوں کے اندر بھی پڑھا جا رہا ہے، قرآن ویسے بھی پڑھا جا رہا ہے، کسی غیر کا ذکر قرآن میں آپ کا نبات میں آیا تو بات ہو جاتی ہے، لیکن جب قرآن کی سورت میں پڑھتے ذکر کا نام آ رہا، یعنی آپ ماشاء صاحب علیہ بیٹھے تجربہ کار بیٹھے ماشاءاللہ صحیح باشا کی سرپرستی اور حضرت جناب صاحب کی مہمانی ماشاءاللہ خصوصی طور پر توجہ میں انتظامیہ مسجد کی ماہدار ماشاءاللہ سارے شامل ہیں، جن کے نام پر رب اسمت مریم کا نام لکھا ہو، کتنا مقام ہو۔ تو اب ایک لمبی گفتگو میں نہیں جاؤں گا، مختصر کے کا مثال شیخ ہو گیا۔ ان کے مثال کے موقع پر عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، افطاری کا سامان لے جنگل میں تھے، پتے پتے لانے کیا نام تھا، مثال ہو گیا جنت کی حوریں آئیں آپ کو نہلانے کے لیے، جنت کی حوریں آپ ضرور غور کرتے ہیں، اور جنازے میں کون شامل ہے؟ سید الملائکہ اسرافیل میکائیل، یہ جنازے میں شامل ہے، اور نہلانے کے لیے جنت کی حوریں آئیں، بڑا مقام، سارا کچھ ہو گیا، قبر تیار ہو گئی، ٹھیک ہے بند ہو گئی، سارے چلے گئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ بارے میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں تو کہیں گیا ہوا تھا تو ماں جی کے ساتھ میں گفتگو نہیں ہو سکی، تو آپ ان کو زندہ کریں۔ جب کہ وہ خود زندہ کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے سنتے رہتے ماشاءاللہ حسن نے بیان کیا ہوگا، اور آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے خطیبوں کو سن رکھے آپ نے، تو آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ آپ کے پاس موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موجزہ دیا ہوا تھا، یہ آپ کا خاصہ تھا۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ وہ خود زندہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہماری تعالیٰ کی ماں جی کو زندہ کریں، میں دو چار باتیں کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ قبر شک ہو گئی اور آپ قبر سے باہر آ گئے، نہیں، قبر کے اندر ہی قبر بند ہے، آگے برزخ سے آواز آ گئی، زندہ ہو گئی، میں گفتگو ہو گئے۔ بس ایک جملہ لے رہا ہوں، ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات اپنی امی جان کی بارگاہ میں پوچھا کہ امی جان قبر کا حال کیا ہے؟ کیا قبر کا حال کیا ہے؟ آگے والدہ کہتے ہیں بیٹے عیسیٰ قبر تو بڑی دور کی بات، قبر کی بات نہ پوچھے، مجھ سے پہلے پوچھے کہ میں موت کا دروازہ کیسے گزر گیا،
یہ حضرت مریم سلام اللہ کہہ رہی ہے، تو ہم تو مغالطے نہیں، اور لوگوں کا ایسا مغالطہ لگا ہے، ایسا مغالطہ لگا ہے، اور پھر کیا کریں، اور پھر کئی لوگوں نے ہمیں مغالطہ ڈال بھی دیا ہے۔ اب ان کے بارے میں کیا بولتی ہیں، ہمیں مغالطے میں ڈالا ہے، وہ تو یہاں تک کہہ دیتے کہ سارا سال حرام کماؤ، سال کے بعد ایک محفل میلاد کو تو بخشے جاؤ گے، کہاں بخشے جائیں؟ علامہ صاحب تشریف فرمائیں، سید بادشاہ تشریف فرمائیں، آپ کتنے بڑے بڑے علم مطالعہ بیٹھے ہوں گے، ہر نیکی کی قبولیت کی پہلی سند، پہلی بنیاد، پہلی شرط اس کی حلال۔ دائیں سنو، بائیں سنو، یہ اٹل اور عدم فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے، حتمی۔ رزق حلال کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں، یہ یاد رکھو۔ جتنی دیر عبادت کر لیں، ایک لقمے پر 40 روز تک قبول کچھ نہ ہو، تو جس کا سارا خون ہی تیار حرام پہ ہو رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، اکثر یہ 3 باتوں کا خاص خیال رکھو زندگی میں، کیا؟ آنے پہ کڑی نگاہ رکھو، کڑی۔ اگر باقی معاملات میں تیری کڑی نگاہ رہ سکتی ہے اور تو بڑا کھمین ہوتا ہے، بڑا بندہ خان ہے جی، بڑا سمجھدار بندہ ہے، لیکن ادھر سمجھداری نہیں کہ آ کہاں سے رہا، اب بھوڑا ہو گیا؟ نہیں، کڑی نگاہ رکھو، کوئی ایسا ویسا پیسہ تو نہیں آ رہا، اور پھر کڑی نگاہ رکھو، فضول خرچی تو نہیں ہو رہی، نجائز تو نہیں جا رہا۔ تیسری بات کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے میں، اس کی فرما برداری کرنے میں رکاوٹ تو نہیں۔ یہ 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، رکھیں گے؟ یہی ولیوں کا پیغام، یہی اللہ والوں کا پیغام، یہی قرآن سنت کا پیغام۔ پر یہ بات ہو گئی، اب آئیے ٹائم زیادہ ہو جائے گا، مختصر کرتا ہوں۔ مریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا فرمایا بیٹے سے کہ قبر کی بڑی دور کی بات ہے، پہلے مجھ سے یہ پوچھو کہ میں موت کا دروازہ کیسے گزر کیا ہے۔ اللہ حدیث طرح پوچھے مجھے بتاؤ، کہیں گے جب ملک الموت میرے پاس آیا تھا نا، میرے پاس تو بڑے ادب کے ساتھ، یہ جملہ سننے والا ہے، بڑے ادب کے ساتھ آیا، بڑے اگر ان کے پاس ادب کے ساتھ نہیں آیا تو جانا پھر کس کے پاس؟ بڑے ادب کے ساتھ آیا، پیار میں آیا ہے، بڑے پیار میں دھیمی آواز اس نے بقاعدہ سلام کیا ہے، لیکن اس کی آواز میں ادب، تعظیم، یہ سارا مدعو خاطر رکھنے کے باوجود اور بڑے پیار میں سلام کرنے کے باوجود، اے میرے پیارے عیسیٰ، میرے بیٹے علیہ السلام، اس کی آواز میں اتنی دشت تھی کہ میرا کلیجہ پھٹنے کو جا رہا۔ یہ میں بڑی روایت کو دھگوسلا نہیں مانگ رہا، یہ کتابوں میں روایت موجود ہے، یہی پیار بھی تھا، ادب بھی تھا، آہستہ بڑے پیار اس نے کہا سلام کیا ہے، جس طرح بندہ کوئی سلام کر کے اجازت دے، لیکن ہے میرے پیارے بیٹے، اس کی بات میں اتنی دشت تھی کہ میرا کلیجہ پھٹنے کو جا رہا۔ تو یہ معاملہ تیرے میرے ساتھ نہیں ہونا، یہ ہونے والا ہے، آنے قریب ہونے والا ہے۔ پھر اگلی بات سنیے، آپ فرماتے بیٹے جب میری روح نکل گئی، روح نکلنے پر جو کڑوا پن پیدا ہوا نا، یہاں کڑوا پن، روح کے نکلنے پر کیا کڑوا پن، بیٹے یہ کڑوا پن قیامت تک یہاں سے نہیں جائے گا۔ اس لیے محترم میں آپ کو ابتدائی تقریر کے قبل یعنی شروع میں یہ پیغام دے رہا ہوں، اور میں درباشی میں جب بیان کرتا ہوں اکثر یاد یعنی کراتا رہتا ہوں کہ یار یہ 2 پیغامہ بڑے دیتا ہوں کہ یہ 2 پیغاموں پہ بالکل تیار ہو، تیاری میں رہے۔ میں اپنی طرف سے یاد کہتا ہوں، یاد یعنی کرانا اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، خود میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو فرمایا بیٹے یہ کڑوا پن قیامت تک نہیں جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب وصال کا وقت ہوا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی تیز بخار بھی تھا، پیالہ پانی کا بھر کے رکھا ہوا تھا، تو وہ کے ہاتھ اپنے جیب پہ لگاتے، 7 بار کہتے اللہم انی علی غمرۃ الموت سکرۃ الموت۔ بار سبحان نبوت یہ امت کے لیے تعلیم ہے، سبق ہے، درس ہے۔ ہم کس مواقع میں دوستو جا رہے ہیں؟ اللہم انی علی غمرۃ الموت و سکرۃ الموت۔ اگلا جملہ ہر سب بڑا سننے والا ہے، اللہم اغفر لی، اللہ اغفر لی
وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اور جب میں جملہ کہتا ہوں نا بالرفیق الاعلی تو مجھے شرم آ جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ جملہ استعمال کر لیا بالرفیق الاعلی، جو میں اعلیٰ رفیق ہے ان میں میرا شمار فرما، تو میں ان میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ مجھے شرم آ جاتی ہے کہ میں کس طرح اللہ کی بات میں یہ دعا کروں، ہمارے دامن میں یہی کچھ ہے. اس لیے محترم میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ پیغام کبھی اپنے دامن میں رکھ لینا ہے، گھر جا کر سب صبح گھر والوں کو بتا دینا ہے، دوست احباب کو بتانا ہے، ضرور یہ پیغام پورے گاؤں میں پھیل جائے کہ یہ دعا ہم نے کہتے کو کہ سرکار نے فرمایا جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس وقت شیطان کا شدید حملہ ہوتا ہے کہ ایمان چھینوں. اب اس کی تفصیل انشاءاللہ قاری صاحب کبھی بیان کر دیں گے، میں پوری تفصیل میں نہیں جا رہا کہ شیطان کے صورت میں آتا ہے، کس شکل میں آتا ہے اور حملہ کس طرح کرتا ہے. یہ ایک لمبی طویل گفتگو ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتی یہ دعا کرنی شروع کر دے. یہ دعا کرنی بولیے، یہ دعا کرنی، یہ آقا علیہ السلام نے خصوصی تعلیم دی ہے کہ یہ دعا کرتے رہنا ہے، ایمان پہ زندہ رہنے اور ایمان پر موت آنے کے لیے دعا کرتے رہنا ہے. کیا پتا کسی وقت بھی دعا قبول ہو جائے، کسی وقت. یقین ہے نا آپ کو کہ دعا کسی وقت قبول ہو جائے. آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب ہر وقت رزق بھی حلال ہو، نبی کی ادا ہو، رب کی رضا ہو، پھر دعا قبول نہ ہو. سبحان اللہ. نہیں بات سمجھے، رزق بھی حلال ہو، میرے آقا کی ادا کے مطابق ہو اور رب کی رضا شامل ہو، پھر ہو بھی افطاری کا وقت، پھر تو دعا کرے تو قبول نہ ہو، انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. شب معراج آ رہی ہے، شب برات آ رہی ہے، جمعہ کے دن جب امام صاحب خطبے کے دو عربی کے خطبے پڑھتے ہیں درمیان میں بیٹھتے نا، بڑی خاص گھڑی ہوتی ہے قبولیت، بڑی خاص. لیکن آج اٹھاری باری مانگی جو مانگو گے قبول ہوگا. اور پھر جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک درمیان میں خاص گھڑی ہوگا. پھر اذان کے فوراً بعد جب امام محاضر کہتا لا الہ الا اللہ، اس کے فوراً بعد بڑی خاص گھڑی ہوتی قبولیت، بڑی خاص گھڑی ہوتی. باقی میں چند باتیں بتا دی ہیں. باقی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے اعلیٰ گھڑی قبولیت کی کیا ہے تو آپ یاد کر کم تقریباً 25 کے قریب گھڑیاں ہیں خاص قبولیت کی. کتنی جو میں نے پڑھی، ویسے اہل علم اس سے زیادہ ان کی علم میں ہوگا، بس میری اپنی علم میں بھی ساتھ ہے. کتنی گھڑیاں جو میں نے پڑھی 25، 2-4 تو میرے منہ سے نکل بھی گئی ہیں، لیکن سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ، سب سے خاص گھڑی جو ہے نا پتہ وہ کون سی ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے جب ختم قرآن ہوتا ہے، سبحان اللہ، جب ختم قرآن ہوتا ہے، ہمارا ختم قرآن جب ہوتا ہے بس ہار پا ہوتے ہیں، بس مٹھائیاں تقسیم کرو ہوتے، کوئی دعا بھی مقصد دعا کر کے فارغ. کیوں؟ خانہ کعبہ میں کتنا اہتمام ہوتا ہے بنا، مسجد نبوی میں کتنا اہتمام ہوتا ہے، کہ جو کہ بڑا بڑا اہتمام ہوتا ہے ختم قرآن کا. اور ختم قرآن وقت اتنی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر متغناس، ادھر اللہ کی رحمت برائے راست کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہ کرنا تعالیٰ برائے راست کہتا ہے میرے کلام کو مکمل کرنے والوں اب تم مانگو میں کہنے کے لیے تیار ہوں. جب ختم قرآن ہوتا ہے، جب الناس ہوتی ہے اور صلاۃ التراویح میں قرآن سنا کرو، سال کے بعد صلاۃ التراویح ہوتی ہے، سال کے بعد پھر قرآن ٹھہر ٹھہر کے سنو، تیز نہ سنو. یا اللہ کے بندو سال کے بعد قرآن اگر گھنٹہ بھی گھنٹہ رکھ بھی یہ کل آ گیا، وہاں چوک میں بیٹھے 2 گھنٹے سرسرات بیٹھے رہو، شادیوں اور خبیوں میں سرسرات جاگو، اور سال کے بعد پھر رمضان سی کی گھڑیاں قربان جائیں قربان جائیں. ہر ادھر ناز شروع والی آپ دیکھ لیے 70 گنا اضافہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ، 70 گنا. سب سے اعلیٰ گھڑی کون سی ہے؟ ختم قرآن. ختم قرآن. اصل جب بھی آپ کے پاس بچہ ختم قرآن کرے ناظرہ تو خصوصی دعوت دیتے ہیں، لو جی بچے کا ختم قرآن ہو رہا ہے، ادھر ناظرہ پڑھنے والا بچہ سبحان اللہ اوپر سے دیکھ کر ایسے کرتا ہے والناس. میرا آقا علیہ السلام اسی وقت استاد اور اس کے والدین بخشے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی وقت ناظرہ قرآن پڑھنے والے، ناظرہ اوپر سے دیکھ کر سبحان اللہ. تو پھر حافظ قرآن، پھر صلاۃ التراویح کا جو نماز کے اندر قرآن ختم ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے.
جو نماز کے اندر قرآن مکمل ہوتا ہے وہ سب سے میں تو الحمدللہ میرا بیت بڑا اہتمام ہوتا ہے. میری تو اس دعا کا لوگ بڑے انتظار کرتے ہیں, بڑی دور دراز لوگ آتے ہیں. میری مسجد بھری ہوتی ہے ماشاءاللہ, آپ کی طرح مسجد بہت بڑی مسجد الحمدللہ بھری ہوتی ہے. بڑا مجھے آپ خود انتظار ہوتا ہے اس دعا کا, مجھے خود انتظار ہوتا ہے اس دعا کا, ختم قرآن. جب ختم قرآن ہو جاتا ہے پھر بس ہماری دعا شروع ہو جاتی ہے, بس جی بھر کے اس کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں. قبول تو اس نے کرنا ہے نا, لیکن ہم تو کچھ کریں نا, کہ نہیں جی. اس لیے میں کیسا کو کہوں گا, انتظامیہ کو بھی کہوں گا, عوام سنت کو کہوں گا, اہل گاؤں کو کہوں گا کہ ختم قرآن کے لیے تیاری میں رہو. جب ختم قرآن آئے ادھر والناس وطر پڑھاؤ, اس کے بعد دعا لیکن بند کر دو, پھر دعا مانگو جی بھر کے, مناجات کرو. جب زبان رحمت, جب زبان نبوت نے فرمایا تمام گھڑیوں سے اعلیٰ گھڑی ختم قرآن ہے. سبحان اللہ. یاد رہے گا سارے بولیے ختم قرآن, ختم قرآن. دوبارہ میں وہ کافی آگے چلا گیا, قبولی گھڑیاں کرتا کرتا چلا گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ دو دعائیں آپ کرتے رہیں. کس وقت تیری دعا, میں وہ افطاری کی کرتا کرتا میں کافی بیان کر گیا. بس اس کو اپنے ذہن میں رکھیں, اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. امیر المومنین حضرت علی شیر خدا حیدر قرار باب مدینہ سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا نا میں رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا. کیا بات, ماشاءاللہ کی بات کوئی نہیں ہے, پرانی بات ہے, سنتے رہتے ہوں, یاد دھیان نہیں ہوتی. بس جب میرا دل کرے میں رب سے گفتگو کروں تو میں کیا کرتا ہوں, تو جب میرا دل کرے رب میرے ساتھ باتیں کرتے میں قرآن پڑھوں گا. میں کیا کرتا ہوں قرآن. پھر جب میں قرآن پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میرے گفتگو ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے, میرے گفتگو ہو جاتا ہے. بات اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی, یہ دعا ہو جائے گی, بولیے یہ دعا. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ آج بات انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ وضو میں رہنا ہے. اس کی تفصیل میں نہیں کہوں گا, اتنا ہی کہوں گا کہ وضو کی حالت میں موت کا آنا شہادت بھی ہو. کسی وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے, دل کا مرض بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے, میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ دل کے مرض سے زیادہ مریں. یہ حدیث پاک ہے, اور دیکھیں یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے. لوگ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ مرض 40 سال کے بعد ہوتا ہے. ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے کہ شریعت کا مسئلہ بڑی عمر میں ہوتا ہے. اور آج میں نے ایک جنازہ زور کے بعد پڑھایا ہے, 4 مہینے کا بچہ ہے, رات بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست, کوئی بخار نہیں, سویا ہے, صبح سوئے رہ گیا. اب چلڈر والے جب سب ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو دل کا اٹیک ہوا, 4 مہینے کے بچے کو. پھر کہتا ہوں جو مجھے لے جا رہا تھا جنازے کے لیے, کہنے کر صاحب فلاں جگہ بھی 1 مہینے کے بچے کو دل کا اٹیک ہوا. باقی ڈاکٹروں کو ہماری رسالت ختم ہو گئی, تمہاری رسالت نہیں. یہ رب کا ایک پروگرام ہے, اس میں کون وہاں جا سب کو سمجھتی دیکھو وللہ عاقبۃ الامور. رب کہتا ہے ہر پوری کائنات میں جتنے کام ہو رہے ہیں, ہر کام کا نتیجہ رب کہتا ہے میں اپنے پاس رکھا ہوں, میں نے کسی کو دیے ہی نہیں. اور لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمت, میرا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. اور ایک بڑا کیسا بڑا خوبصورت ہے, بڑا کمال. میں جب جملے کو پڑھتا ہوں تو میری کفیت کی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. رب نے اپنی طاقت بیان کی ہے, قوت. رب کہتا ہے تمہاری کیا ضرورت ہے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں کیا کر رہا ہوں. وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ, تم مجھ سے نہیں پوچھ سکتے, لیکن میری طاقت میری قوت میرا اختیار یہ ہے کہ وَهُمْ يُسْأَلُونَ, میں تمہیں پوچھ سکتا ہوں تم کیا کر رہے ہو. اس لیے محترم کسی وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے. دیکھو نا, ایک آدمی بیمار ہے, ایک آدمی بیمار ہے, کئی سالوں سے بیمار ہے, اعلان ہو گیا, پھر ہم سارے پوچھتے ہیں نبی کیا ہوا ہے, بولیے یہ تقیہ کلام ہے نا جی شاہ صاحب, ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے, یہ ہمارا تقیہ کلام ہے. وہ کہتا جی بڑی دیر سے بیمار تھا, بڑی دیر سے بیمار تھا. ہاں تو بس بیماری کا بڑا مقابلہ کیا ہے, تو بس اگلے جملے وہ کہہ نہیں سکتا لیکن کہہ رہا ہے, باقی اچھا ہو کے پردہ پہ گیا.
لیکن وہ جملہ کہنا نہیں ہوگی. پرایا کہتے گھر والا نہیں کہے, گھر والا. تو یہ بھی دعا مانگنے کی زیادہ آخری لمحہ تک, آخری سان تک کسی کا محتاج بھی نہ کرے, وگرنہ اولادیں جو کی وہ ساتھ چھوڑ جاتی ہیں. تنگ آ جاتے لوگ محترم, کیوں لوگ کہتے چلتے پھرتے چلے جائیں, بڑے لوگوں کو دیکھ کر تنگ آ جاتے ہیں, اور لوگ آ کے کہتے کر صاحب دعا کرو. کیا کرو جی؟ کر صاحب دعا کرو, کر صاحب دعا کرو. ایک آدمی اس طرح فوت ہوا, ایک آدمی یعنی کیا ہوا جی, ضعیف العمر ہو گیا, لیکن یہ جھٹکا موقع یہ لگنا دل کا, اس میں کوئی پتہ نہیں لگتا. جوان صحت مند بیٹھا, جھٹکا لگا ہو گیا. اس لیے وہ اللہ کو سلام رکھے, اس کی یہ بہترین تیاری وضو ہے. وضو میں موت کا آنا, سستی نہ کرو, تھوڑا سا وقت, یا وضو ٹوٹے فوراً وضو کرو, کیونکہ کیا پتہ سلمے کے اندر موت آ جائے, پھر کیا بنے گا. اللہ کو سلام رکھے. آئیے محترم شاہ صاحب عہد کریمہ پر گفتگو کر رہے تھے.